آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کے اس بیان کے ساتھ کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر اور ان لوگوں کے بغیر جنہوں نے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں جو ملوث رہے، جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، جنہوں نے قانون توڑا، ان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتا ہے اور شفاف الیکشن ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو چیئرمین تحریک انصاف نے لگایا، وہ ان کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اور یہ بات انہوں نے امریکہ میں کہی، اپنے خاص انگریزی لب و لہجے کے ساتھ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیتے ہوئے، جو انہوں نے کہا ذرا وہ سنیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، ایسا ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ 2002 کے الیکشن آپ کو یاد ہوں گے، نہ نواز شریف صاحب ملک میں تھے، نہ محترمہ بینظیر بھٹو ملک میں تھیں، اور اس وقت چودھری شجاعت صاحب کی قاف لیگ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اور چودھری شجاعت حسین صاحب ہمارے قومی لیڈر تھے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا اتحاد تھا، اور انہوں نے مل کر حکومت بنائی، چلائی، اور ایسی چلائی کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ایف ڈی آئی آپ دیکھیں نا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، تو اسی زمانے میں آپ کو سب سے زیادہ ملے گی۔ تو ملک ایسے چلتا رہا ہے، الیکشن بھی ہوئے، شفاف الیکشن کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سبھی تو کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، سب کہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی شفاف الیکشن ہوئے نہیں ہیں۔ تو الیکشن میں ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں، تو وہ مسائل شاید آگے بھی رہیں گے، تو یہ بھی کوئی چوکانے کی بات نہیں ہے۔ جو پریشانی کی بات ہونی چاہیے، جو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ لاہور میں اور قصور میں غلط انجیکشن لگ گئے، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی، اور کوئی شخص کسی اسپتال کی فارمیسی میں بیٹھ کر وہ انجیکشن بنا رہا تھا، اور وہ جعلی انجیکشن سے بناتا تھا، اس کے ڈسٹریبیوٹرز بھی تھے، اور پھر کلینکس اس کو خریدتے بھی تھے اور مریضوں کو لگا بھی رہے تھے۔ تو پورا نظام یہ چل رہا تھا، اور جو نظام اس کی روک تھام کے لیے ہونا چاہیے وہ تھا ہی نہیں۔ آپ آ جائیں ایک عام آدمی کی جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے، تو میں صرف آپ کو کراچی کا بتا دیتا ہوں کہ 9 مہینے میں 70,000 لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے، 100 لوگوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا ہے 9 مہینے میں، یعنی ہر گھنٹے کراچی میں 9 لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ آپ غذا خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ کو خالص غذا مل جائے گی۔ ٹرانسپورٹ کا نظام پورے ملک میں تتر بتر ہے، تو معیار زندگی ہم نے جس حد تک نیچے لے کر آ گئے، اصل مسئلہ تو وہ ہے نظام۔ آپ اس پوری دنیا میں چاہے آپ کسی سوشلسٹ نظام کو دیکھ لیں، آپ کسی کیپٹلسٹ نظام کو دیکھ لیں، آپ جمہوریتوں کو دیکھ لیں، نیم جمہوریتوں کو دیکھ لیں، آمریتوں کو دیکھ لیں، بادشاہتوں کو دیکھ لیں، پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایب نارملی غریب ہیں، یعنی ہماری جیسے جو غریب ملک ہیں، جن کا پر کیپٹا ہمارے جیسا ہے، ہمارا معیار زندگی ان سے بلند ہے۔ اب آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، دونوں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا معاشی نظام فیل ہو چکا ہے۔ آپ کو میثاق معیشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ دیں اپنے معاشی نظام کے اوپر، لیکن اس کی بات نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب الیکشن میں ہوں یا نہ ہوں، نواز شریف صاحب کی شرائط مانی جائیں اور وہ آئیں یا اس کے بغیر آئیں، وہ ہوں یا نہ ہوں، ایک آدمی سے نظام نہیں چلتا، نظام چلتا ہے سسٹم کے ساتھ۔ یعنی مودی کو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی بہت قابل آدمی ہے، لیکن انڈیا کی معیشت چل رہی ہے، لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، لوگوں کو آسانیاں بھی مل رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ تو اس طرف ہم کب جائیں گے؟ جو لوگ نظام کو بنا کر چلا رہے ہیں وہ یہ بات کب سوچیں گے؟ ہماری سیاسی جماعتیں کیا وہ صرف اقتدار کے پیچھے ہی رہیں گی یا سوچیں گی کہ انہیں ڈیلیور کب کرنا ہے؟ تو جو سیاسی جماعتیں، کسی کو لیونگ پلینگ فیلڈ چاہیے، کسی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، کسی کے کچھ اور مطالبات ہیں، کسی کو جیلوں سے خلاصی چاہیے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد کا پلان کس کے پاس ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ الیکشن کے بعد کیا ہوگا؟ جب بھی الیکشن ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ الیکشن ہونا ہے، کسی نہ کسی نے آنا ہی ہے اور انہی میں سے آنا ہے، لیکن اس کے بعد کا پلان کیا ہے؟ پاکستانی آج بڑی مشکل میں ہیں۔